کی ہے اور چھٹی ایک خاتون سیاحیہ ہے، اس کی بھی آپ نے زیارت کی ہے، اور آپ کا کہنا ہے وہ 7 صحابہ کرام ہیں اور ایک خاتون سیاحیہ جن سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جن صحابہ کرام کی زیارت کی ہے وہ بتانے لگا ہوں، اور آپ نے کچھ حدیثیں ایسی بھی روایت کی ہیں کہ آپ کے اور نبی پاک کے درمیان ایک واسطہ ہے روایت کا، ایک راوی ہے کہ آپ نے صحابی سے سنا اور صحابی نے برائے راست سرکار دو عالم سے سنا۔ آپ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے، یہ صحابی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خاص خاص خادم نبی پاک کے خدمت گزار، تمام صحابہ خدمت گزار ہیں، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جنہیں 10 سال تک حضور کے گھر رہنا نصیب ہوا، نبی پاک کے گھر رہے۔ جو بندہ گھر میں رہتا ہے تو گھر کے حالات کا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یقیناً ہوتا ہے۔ تو حضور کا اٹھنا بیٹھنا، نبی پاک کے طریقے، حضور کے کلام اور حضور کی خدمت، یہ سب انس بن مالک کو حاصل ہے۔ اور یہ 10 سال کے تھے کہ ان کی والدہ انہیں حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی۔ یا رسول اللہ، میرے بیٹے انس کو آپ اپنے خادم رکھ لیں۔ میں کہتا ہوں جو غوث اعظم کا خادم ہوگا اس کی کیا شان ہے، جس نے غریب نواز کی خدمت کی وہ قدوہ دین ہوا ہے، اور جس نے قدوہ دین کی خدمت کی ہے وہ فرید الدین ہوا ہے، اور جس نے فرید الدین کی خدمت کی ہے وہ نظام الدین ہوا ہے۔ تو یاد رکھو، جب اولیاء کے خادم، صالحین کے خادم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ امام اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ مولوی اشرف علی تھانوی ان کے ایک واقعہ لکھا ہے، سنو امام کا بات اہل سنت کی عقیدے کی ہے، اور ہمیں عقیدے کی بات کہیں سے بھی مل جائے ہمارے لیے سمجھ ہوتی، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے عقیدے کی حسن کی کارکردگی ہے، ہمارے عقیدے کی بین دلیل ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ غوث پاک کے دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ آپ پڑھیں نا ان کی کتابیں، آزاد الاولیاء اور جمال الاولیاء، یہ کتابیں پڑھیں، اس میں لکھا کہ غوث پاک کے دھوبی کا انتقال ہوا۔ لکھنے والا کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی۔ آج جب اس کو غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھا کے قبر کر دیا گیا تو قبر میں فرشتے آ گئے۔ مولوی صاحب لکھتے قبر میں فرشتے آ گئے، مولوی صاحب کو کہاں سے پتہ لگ گیا قبر میں فرشتے آ گئے ہیں؟ تو جب ان کے مولوی یہ چیزیں جانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے سنت کا تو ہمیشہ یہی ہے، میرے مصطفیٰ کائنات کی ہر چیز جانتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی عطا سے جانتے۔ مولوی صاحب نے لکھا فرشتے آ گئے، سوال و جواب ہوا، سوال و جواب کرنے لگے۔ جب اسے پوچھا گیا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تو اس جواب دینے والے نے یہی جواب دیا، یہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، میں ان کے کپڑے دیتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا، ان کا خدمت گزار ہوں۔ آوازائی چھوڑ دو، یہ میرے ولی کا خدمت گزار ہے، آوازائی چھوڑ دو، یہ میرے ولی کا خدمت گزار ہے، اور جو نبی کا خدمت گزار ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ انس بن مالک نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال تک نبی پاک کی صحبت میں رہے، حضور کی خدمت کی ہے۔ انس بن مالک کا کیا مقام ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کے پاس حضور کا ایک آسا بھی تھا، زیادہ نبی پاک کا آسا بھی تھا، اور حضور کا ایک آپ کے پاس دسترخوان تھا جس پہ پیارے مصطفیٰ کریم نے کھانا تناول کیا۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھا، اور نبی پاک نے اپنے ہاتھ اس دسترخوان سے صاف کر دیے۔ دسترخوان سے تو آپ کر سکتے، لیکن ہمارے
ثابت ہے۔ تو نبی پاک کے دستے رحمت اس دسترخوان سے لگے۔ اب کہہ رہے دسترخوان روز بچھے گا تو بیٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ وہ دسترخوان جب میلا ہو جاتا تو چاہیے تھا وہ پانی سے دھوتے، اس کو آگ میں ڈال دیتے۔ کیا کرتے وہ؟ آگ میں ڈال دیتے اور اس کی میل کو جائے صاف ہو جاتی، دسترخوان صاف ہو جاتا، دسترخوان صاف ہو جاتا۔ دیکھیے جلا کیوں نہیں ہے دسترخوان؟ کیوں؟ نبی پاک کے ہاتھ لگے۔ نبی پاک کے جس کو ہاتھ لگ جائے وہ دسترخوان نہ جلے، اور جس پہ حضور کا رحمت والا ہاتھ آ جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ انس بن مالک کے سر پہ بار بار حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، نبی پاک نے اپنا ہاتھ پھیرا ہے، اور اس ہاتھ پھیرنے کی برکت کی وجہ سے انس بن مالک آخری عمر تک آپ کے سر کا ایک بال بھی اپنا سفید نہیں ہوا، سارے بال کاٹے رہے آخری عمر تک۔ 103 سال کی عمر پر یہ حضرت تھے، اور نبی پاک نے دعا کی ہے یا اللہ انس بن مالک کو برکت دے، اس کے خاندان کو برکت دے، اس کی اولاد کو برکت دے۔ 100 اولادوں سے زیادہ ہوئی ہے اور آپ نے اپنے چیزیں ہی ان کو دیکھا۔ یہ انس بن مالک جو ہے کتنے خوش نصیب ہے۔ یہ حضرت امام اعظم نے ان کی صحابی کی زیارت کی ہے، امام اعظم نے ان کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، اور ان سے روایتیں، ان سے 3 حدیثیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دی۔ کتنی؟ 3 حدیثیں دی، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے سنا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے کوئی دین کے بارے میں کسی کی رہبری کی، دین کا مسئلہ بتایا، رہبری کی، کسی نے اس پہ عمل کر لیا، تو جو عمل کرنے والے اس کو ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جس نے بتایا رہبری کی اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام آپ کی ایک اور حدیث امام اعظم ابو حنیفہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عربی متن میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ ابو حنیفہ کا انس بن مالک الانصاری کی الخزرجی کی النجاری کی رضی اللہ عنہ قال سمعته يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کو اخرجہ ابو یعلا فی المسند، ابو یعلا نے اس کو روایت کیا، اور ابن ماجہ نے فی المقدمہ باب فضل العلماء، ابن ماجہ نے بھی اس کو لیا ہے، ابو نعیم نے ہلیۃ الاولیاء میں لیا ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغدادی کے اندر اس کو لیا ہے، اور امام طبرانی نے اپنی صغیر کے اندر اس کو لیا ہے، اور مسند امام اعظم جامع المسانی آپ کے سامنے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ عنہ میں نے ان سے سنا ہے، اور انہوں نے سرکار دو عالم سے سنا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کفایہ۔ اور ایک روایت میں مسلم و مسلمہ عورت کا بھی ذکر آیا کہ علم دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، جبکہ دنیاوی علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جب بدر کے قیدی جو 70 ہوئے تھے حضور نے شرط کے اوپر چھوڑا تھا انہیں کہ کچھ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے اور یہ حاصل کر لیں، اور جو نہیں دے سکتے پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے 10 بچوں کو دنیاوی علم سکھائیں۔ تو دنیاوی علم جو ہے اسے بھی شعور رکھتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں، اور جو فرض ہے وہ
سیدھے ہیں، اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے تو ہم کیا پاپڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ جو سکول والے ہیں نا علمان والا بھی ہے، یہ لوگوں نے تو پیسے بٹھوتے ہیں دنیاوی علم کے لیے، آپ لکھ کے لگایا ہوتا ہے اسکولوں کی دیواروں کے اوپر، میں نے خود پڑھا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل تو حدیث کہاں کے لیے اور لگائی کہاں ہے؟ اپنا مطلب نکالنے کے لیے دنیا کہاں کہاں حدیثیں فٹ کر دیتی ہیں لوگ، اور جو فرض نہیں اس کے لیے ہمارا بچے کی چھٹی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، علم سے جو ہوتا ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں، میرے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں بات یہ نہیں ہے، اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے ہم ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور جو فرض ہے جو فری میں مل رہا ہے اس کو کوئی بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی نہیں آتا امام صاحب مجھے مشکات پڑھا دو، مجھے بخاری پڑھا دو، مجھے مسلم پڑھا دو۔ امام کو آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ کوئی بات ہے تو چلو جی تیجے پہ آئے گا دعا کر دے گا، 10 میں پہ آئے گا، 20 میں پہ آئے گا، 40 میں پہ آئے گا، یہ سوال تو تم سے ہوگا، بچوں سے تم پیجھے۔ یاد رکھو یہ حقیقت میں باتیں نہیں جی ہمارے بڑوں نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ یہ باتیں نہیں چلے گی۔ اللہ تم سے پوچھے گا تم بااختیار تھے، عقل مند اور شعور والے، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ تو پھر کیا جواب دو گے؟ کہ میں تو ویسے ہی اس چیز کے خلاف ہوں، جو علم حاصل نہیں کرتا تو مجھے ویسے بھی اس سے گن آتی ہے۔ ہاں جو علم حاصل کرے، 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وہ میری بھی آنکھوں کا تارا اور پیارا ہے، اللہ اس کے رسول کا بھی پیارا ہے۔ اس لیے میری یہ محبت صرف دین کے لیے ہے کہ حضور کی امت کی خیر ہو اور یہ سب دیندار ہو جائے اور شریعت کے مطابق ہو جائے۔ تو میاں جو فرض ہے اور فری میں مل رہا ہے اس کو سیکھو، اس کی قدر کرو، قرآن پڑھو، حدیث سیکھو، فقہ پڑھو۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا، جس کو نبی پاک علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کو نبی پاک کی 40 حدیثیں یاد ہو گئی، کتنی 40 حدیثیں، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بات جب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض کفایہ ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو یہ روایت آپ نے امام اعظم نے کن سے لی؟ انس بن مالک سے لی۔ ایک اور صحابی ہے، آپ نے ان سے بھی ملاقات کی ہے امام اعظم نے، وہ واسطہ بن اسقا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے، اور ان سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال لا تزيرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، کہ حضرت امام اعظم واسطہ بن اسقا سے روایت لیتے ہیں، کہتے نبی پاک نے فرمایا تم اپنے بھائی کی شماتت ظاہر نہ کرو، یعنی اس کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے کسی مسلمان کا برسرعام مذاق اڑایا اور اس کے خلاف بات کی تو یاد رکھو اللہ مجھے اور آپ سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم نے کی ہے تو ہم معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر، سچے دل سے توبہ کرتے، اور اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ کر دے، شیطان کے وار سے محفوظ کر دے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا، مذاق اڑانے والے کا حال پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جس وجہ سے تم نے اس کا مذاق اڑایا، اللہ اس کو معافیت عطا کر دے گا، اس کو محفوظ کر دے گا، اور تمہیں اس برائی کے اندر، اس گناہ کے اندر، خرابی کے اندر مبتلا کر دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں، کچھ کے پیچھے اتنی برائیاں کرتے ہیں۔ میں نے تو کئی نمازی کو دیکھا ہے یہی ڈسکس شروع ہو جاتی ہے، یہی لگ جاتے ہیں کھڑے ہو کے، اور رب کو بیٹا تیار ہو رہا ہوتا ہے، مسجد سے بھی اللہ کے بندے لے نکلتے یہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر ایسی عمل کرو گے تو جس کے خلاف کرو گے اس کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ اس کو تو بچانے گا، تمہیں مبتلا کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام اعظم نے واسطہ بن اسقا سے یہ روایت لی ہے۔ ایک اور روایت سنو، حضرت عبداللہ بن انیس، امام اعظم فرماتے ہیں
ولدتو سنة سمانین وقدم عبداللہ ابن حدیث صاحب رسول اللہ القوبة سنة 64 ورأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك للشيء يعمي ويسر. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں کوفہ میں پیدا ہوا، یعنی میری عمر اس وقت 14 سال تھی، 94 ہجری تھی. کتنی؟ 94 ہجری 94. اور کوفہ کے اندر صحابی رسول تشریف لائے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے سنا کہ نبی پاک کے سیاحتی آئے ہیں کوفہ کے اندر، تو میں بھی 14 سال کی میری عمر تھی، تو میں بھی کوشش کر کے گیا کہ میں زیارت کروں. جب میں زیارت کی غرض سے آیا اور ان کے پاس آیا تو ان سے میں نے نبی پاک کا ایک فرمان سنا، حضور کی ایک حدیث سنی. حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا. اور کیا سنا؟ حدیث سنو غور کے ساتھ. حبک للشیء یعمی ویسر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا اندر پہلا کر دیتا ہے. یعنی جب کسی کو محبت ہوتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، تو عاشق اور محب اور محبت کرنے والا فرمایا اس کو اپنے محبوب کی کوئی بات برائی نظر آتی نہیں، عیب نظر آتا نہیں. آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کان بہرے ہو جاتے، کیا آنکھوں سے دیکھنا اس کو بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، آنکھوں میں نور تو رہتا ہے، دیکھنا بھی اس کے لیے ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اپنے محبوب کی برائی دیکھ سکتا نہیں، اور نہ اس کی برائی سننا وہ گوارا کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں اس کو گوارا. کسی نے کسی کو کہا کہ تم جس سے محبت کرتا ہے یہ اپنے یار کی صورت دیکھی ہے، شکل دیکھی ہے، اس کے چہرے پہ چیچک کے داغ ہے. کیا ہے چیچک کے؟ چھوٹے چھوٹے داغ ہو جاتے ہیں نا چیچک کے، تو چیچک کے داغ ہے. تو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن کبھی اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے؟ کہا دنیا والوں، سوال کرنے والوں، تم نے میرے محبوب کا چہرہ میری نظر سے نہیں دیکھا، میری نظر سے نہیں دیکھا. اگر تم میری نظر سے دیکھ لیتے تو پھر تمہیں کوئی عیب اور برائی نظر نہ آتی، اس کی بدصورتی تمہیں نظر نہ آتی. اس سے پھر مثال تھی لطیفہ ہے، سنو. کہا کہ کہنے لگا سنو، میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے، میرے محبوب کا چہرہ کتنا سیدھا جمیل ہے، میرے محبوب کا چہرہ ایسا ہے جیسے چودھری کا چاند ہو، ایسے چودھری کا چاند ہو. اور چاند بولے ستاروں کے ہوتا ہے بھائی، چاند جب چمکتا ہے تو اس کے ارد گرد ستارے چمکتے ہیں. تو میرے محبوب کا چہرہ ہے چاند. یہ جو چیچک تم داغ کہہ رہے ہو یہ ستارے ہیں. یہ کیا ہے؟ ستارے. جبکہ واقعہ محبوب بچوں گا، لیکن عاشق کو اپنے محبوب کے اندر عیب ہونے کے باوجود بھی عیب نظر، اور جس کو عیب نظر آ جائے وہ محب نہیں ہو سکتا، جس کو کوئی عیب نظر آ جائے وہ عاشق ہو سکتا. مجھے پتہ ہے آپ انتظار میں کچھ یہ بھی پڑھیں، سنو بھائی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو سنو آدم چشتی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محبوبہ
کا بھی وہ عثمان و علی کا بھی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت طلحہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عمیر، واسطہ بن اسقا، ورنہ تمام اکابرین صحابہ کا محدود ہے، اور قیامت تک جتنے عاشق ہوں گے حضور ان سب کے محبوب ہیں، ایسے نہیں یقیناً ہے۔ تو روایت کی بات آئی تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کی شرح، اگر اس کی باریکیاں بیان کروں تو اس میں گھنٹوں گزر جائے۔ پھر حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ کی زیارت کی ہے، ان سے بھی حضرت امام اعظم نے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اولاد نصیب نہیں، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کثرت الاستغفار و کثرت الصدقہ ترزق بہما ولد، حضور نے فرمایا تم کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کیا کرو، اور کثرت سے صدقہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان دونوں وجہ سے تمہیں اپنا اولاد عطا کرتے ہیں، تمہیں اولاد نصیب۔ چلو یہ نسخہ بھی مل گیا، صحابی کی روایت بھی بتا دی، امام اعظم ابو حنیفہ کا ان سے ملنا بھی بتا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عوف سے امام اعظم کی ملاقات ہوئی، فرمایا وہ کہتے ہیں امام اعظم نے عبداللہ بن عوف کے حوالے سے یہ روایت کی، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا، اللہ کے لیے خواب و قطع پرندے کے گھونسلے جتنی ہو، پرندے کے اب مسجد بنے گی پرندے کے گھونسلے جتنی تو بنے گی نہیں، لیکن ایک مثال دی ہے کہ پرندے کا گھونسلہ چھوٹی سی جگہ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا، فرمایا مسجد کی اتنی جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام بن چکی ہے۔ یہ مسجد بسم اللہ مبارک جن لوگوں نے اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا، اتنا بڑا ٹکڑا ہے، ان میں سے اکثر لوگ دنیا سے چلے گئے، تو یاد رکھو یہ جنت کے اندر ان کے لیے محل تیار ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا ہے مدرسہ مسجد بنانے کا، انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد بناؤں گا۔ یہ مظلوم بھائی بیٹھے ہیں، اللہ ایک یہ دراز کرے، ان کی وجہ سے مجھے 4 پلاٹ ملے، اور انشاءاللہ وہاں مدرسہ بھی ہوگا، مسجد بھی ہوگی۔ تو میرے دل میں اور کوئی خواہش نہیں، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہے، بھائی یہ خواہش ہے کہ اللہ کا گھر بناؤں اور مدرسہ ہو میرے جہاں قال اللہ قال رسول، یہاں بھی معاملہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کوئی لوگوں کو فکر تعمیر ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ علماء جہاں بھی رہتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ مسجد بسم اللہ مبارک بھی بن رہی ہے، ابھی کھڑکیاں آج صبح کاری ریاست ہے، کھڑکیاں بن کے آ گئی، تقریباً یہ 6 لاکھ کا تقریباً خرچہ ہے، جو اچھا ہے 6 لاکھ ہے، تو بن کے آ گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے دیے، کسی نے 25,000 دیا، کسی نے 10,000 دیا ہے، اس میں بھی آپ نے حصہ ملانا ہے انشاءاللہ۔ کل سے ہی کھڑکیوں کا کام امید ہے شروع ہو جائے گا، کھڑکیاں بن گئی تو یہ مسجد جب تک قائم رہے گی، جن جن لوگوں نے حصہ ملایا اور تبلیغات کی ہے اور کر رہے ہیں اس گھر کی اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، یوں سمجھو کہ یہ اپنے گھر جنت میں تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کرے گا۔ حضور فرماتی ہے کہ جس نے ایک زمین کا ٹکڑا یعنی اللہ کا گھر بنایا، ایسا جیسے ایک پرندے کا گھونسلہ ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ پہلے کے بادشاہ بڑے دیندار ہوتے تھے اور وہ ایسی ایسی مسجدیں اور مدرسے تیار کرتے تھے، تو جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام نے، یہ محمود غزنوی کے مدرسے کے طالب علم ہے حضرت دادا علی جوہری، یہ دادا علی جوہری جو ہے یہ محمود غزنوی نے ایک مدرسہ بنایا تھا، وہاں سے یہ عالم بنے، اور منہاج الدین ترمذی کی مسجد میں حضرت بابا فرید الدین نے پڑھا ہے، اور سے پاک بھی ایک بغداد کے مدرسے کے جامعہ نظامیہ کے طالب علم ہے، معین الدین اجمیری یہ نیشہ پڑھ کے ایک مدرسے کے طالب علم ہے، اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہاں یہ مدرسے جو ہے یہ دین کے گھر، لیکن ابھی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ سارے ہم اپنے قبضے میں لے لیں، اور یہ
گندگیاں خانے ہیں اور جتنے شراب خانے ہیں ان کو کیوں بند کرتے بدبختوں؟ بھائی میں پابندی لگا یہ زنا خانے ہیں، یہ شراب خانے ہیں، نازم آباد میں جا کے دیکھو سارے عام شراب پی رہی ہے، تو میں بھائی پابندی ہے، مسجد پہ پابندی، مدرسے پہ پابندی، آج اسپیکر پہ پابندی، مولوی کے بیان پہ پابندی، یہ مرضی لڑاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور تم کیا اچھے کام کر رہے دودھ کے تلے ہوئے ہیں؟ تم لوگ دین کے خلاف اٹھ رہے ہو تو یاد رکھو تم سے پہلے لوگ بھی دین کے خلاف اٹھے ہیں، نہ ان کا نام رہا نہ ان کا وجود رہا، تباہ ہو کر نہ ہو گئے۔ اس لیے یہ تمہاری سوچ اور فکر ہے کہ تم مدارس اور مساجد کے اوپر قبضہ کر کے ان کے سپیکروں سے آوازیں بند کرا کے لوگوں کو دین سے دور کرنا اور لوگ عالم نہ بنے، لوگ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح چلے، تو کبھی یاد رکھو دیندار حکمران وہی ہے جو دیندار ہو، اس کے تابع داری کا حکم ہے، جو پھانسی کو پانی ہو دین کا مخالف اس کی کوئی تابع داری کا حکم نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے دین سے ٹکر لی ہے تم سے پہلے لوگوں نے بھی لی ہے، نہ ان کا نام و نشان کہا ہے تمہارا۔ جس نے دین کی آبیاری کی ہے اور دینداری کو اختیار کیا ہے، آج ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔